बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के 3 अहम फ़ैसलों की। आज लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून को तारीख़ी शिकस्त हुई है और मुस्लिम लीग नून बड़ी उम्मीदें लेकर गई थी और ये लीगी रहनुमाओं की तरफ से, एक रहनुमा की नहीं मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की तरफ से ये जॉइंट अप्लीकेशंस फ़ाइल की गई थी और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट ने रद्द कर दी हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो डीजी नैब हैं जमील अहमद, उनकी तैनाती के हवाले से उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रावी अर्बन प्रोजेक्ट अथॉरिटी, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हुकूमत के बिहाफ पर आज अदालत में आर्गूमेंट्स दिए हैं, उसकी मुख्तसर तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, एक तो जो मामला है शहजाद अकबर का। शहजाद अकबर ने आज चैलेंज किया है शहबाज शरीफ को। उससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ से आज एक असम्बली है, पंजाब असम्बली, उसमें एक करारदाद रखी गई और मैं उसको इंडोर्स करता हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ से मियां ताहिर ने, जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन्होंने आज निशानदेही की और मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि ये अवामी मुतालबा है कि जो सरकारी अफसरान हैं उनको जो इतनी बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें दी गई हैं, एसी को देख लें आप, असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश गाह को देख लें आप, किसी भी ज़िला में डीसी की रिहाइश गाह को देख लें आप, डीपीओ की रिहाइश गाह को देख लें आप, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिहाइश गाह को देख लें, 12-12 एकड़ पर मुश्तमिल उनकी रिहाइश गाहें हैं। और ये अंग्रेज़ का कानून है, ये नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी की एक बदमाशी है और वो 12-12 एकड़ जो ज़मीनें हैं उस बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन असम्बली मियां ताहिर ने जो पंजाब असम्बली में ये मुतालबा किया है कि सरकारी अफसरान को 12 एकड़ की रिहाइश गाहों में जो रहते हैं उन्हें एक एक कनाल पर मुश्तमिल घर बनाकर दे दिए जाएं और ये जो 12 एकड़ जो इनके महल्लात हैं वो आवाम के लिए पब्लिक पार्क्स बना दिए जाएं, पब्लिक के लिए वो पब्लिक प्लेसेस बना दिए जाएं ताकि अवाम, जो उस इलाके की अवाम है, उस ज़िला की अवाम है, वो अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, वो पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। वो 3 लोग होते हैं और 12 एकड़ के जो रकबा है उस पर उनके महल्लात होते हैं, तो ये ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने ऐवान में एतराफ़ किया कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सूबे में सरकारी अफसरान को बड़ी रिहाइश गाहें दी गई हैं। छोटी रिहाइश गाहें देने के लिए कानून में तरमीम करनी होगी। अपनी मर्ज़ी, अपनी अयाशी, अपनी जो बदमाशी है उसके लिए नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी ने कवानीन भी बनवाए हुए हैं और इन्हीं असम्बलियों से बनवाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ और मैं ये इंडोर्स करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ से ये जो मुतालबा किया गया है। हर हाल में ये जो रिहाइश गाहें हैं इतनी बड़ी बड़ी इन सरकारी अफसरान को दी हुई हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ दी हैं कि जब वो उन गाड़ियों पर दफ्तरों से बाहर निकलते हैं तो वो आम आवाम को इंसान नहीं समझते। ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, इनका कंसेप्ट है पब्लिक सर्वेंट का कि वो आवाम के खादिम हैं, आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। साथ ही शहजाद अकबर ने, जो शहबाज शरीफ के हवाले से शहजाद अकबर का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने जब लंदन में डेली मेल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था तो वहीं ये भी कहा था कि मैं शहजाद अकबर को भी लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। शहजाद अकबर कहते हैं मैं आज तक इंतज़ार में हूँ, मुझे शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस नहीं भेजा और उन्होंने कहा कि मैं जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि मैं शहजाद अकबर पर लंदन में मुकदमा करूंगा, लेकिन मुझे आज तक कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ वो लंदन में कोई मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या मुकदमा लड़ें। शहजाद अकबर ने कहा कि मैं आज भी शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ, वो किसी भी अदालत में बुला लें, तमाम सबूत लेकर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ के कानूनी नोटिस पर उनको मुँह तोड़ जवाब दूँगा। उन्होंने कहा कि लंदन में जो डेली मेल का मुकदमा जारी है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और अगर उसमें डेली मेल की तरफ से कोई एक इल्तवा मांगा गया है तो ये तो सारा दिन अपने केसेस में इल्तवा मांगते हैं, तो क्या इल्तवा मांगने से ये मुराद हो गया कि ये सच्चे साबित हो गए? तो फिर तो यहाँ नैब के केसेस में ये रोज़ इल्तवा मांगते हैं, बाकी केसेस में इल्तवा मांगते हैं, तो फिर इसका मतलब है इनके ख़िलाफ़ सारे केसेस ही जो हैं वो सच्चे हैं।
کیونکہ التوا تو یہ مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک التوا کیا مانگی، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا اپنے چند جو بکاؤ میڈیا ہے ان کے ذریعے، اور کہا کہ ڈیلی میل اب بھاگنے لگا ہے اور اپنے کیس میں وہ التوا مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کرونا کے وہاں پر مسائل ہیں، 100 چیزیں ہیں، اب انہوں نے کیوں التوا مانگا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کی خوشیاں منانا اور ان کا اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا سمجھ نہیں آتا، اور ان لوگوں کے اندر نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ ڈیٹیل دی کہ کیسے 2004 سے 2018 تک شہباز شریف کے اکاؤنٹس کھلے، وہ جو 45 اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، وہ پھر ساری تفصیلات بھی میڈیا کے سامنے رکھی۔ دوسری طرف ڈی جی نیب جمیل احمد کی تعیناتی کے حوالے سے بڑی اہم ایک درخواست دائر کی گئی، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار خواجہ محسن عباس کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے بطور ڈی جی نیب جمیل احمد کی تعیناتی پر وفاقی حکومت سمیت دیگر جو محکمے ہیں فریقین کو 25 جنوری کے لیے جواب طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے عدالت نے بطور ڈی جی نیب جمیل احمد کی تعیناتی کے حوالے سے وفاقی حکومت، چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا تو ان کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ڈی جی نیب کی جو تقرری ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں کی گئی، بلکہ میرٹ سے ہٹ کر کی گئی ہے، اور تقرری کے وقت قانون کو نظر انداز کیا گیا، اور درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ ڈی جی نیب جمیل احمد کی تقرری کالعدم قرار دی جائے، اور اب اس پر 25 جنوری کو سماعت ہوگی۔ دوسری طرف راوی اربن جو پروجیکٹ ہے اس پر آپ جانتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک انیشیٹو ہے، وزیر اعظم عمران خان کا نئے پاکستان کا خواب ہے، اور وہ راوی اربن پروجیکٹ اتھارٹی ہے جو ایک نیا شہر بسانے کا ایک ان کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی تھی، اور ایک ان کا خواب سامنے آیا تھا، یا ان کا ان کے منشور کا حصہ تھا۔ اس پر پھر مختلف لوگوں نے سٹے لیے تھے، اور اس میں مسلم لیگ نون کا بڑا ہاتھ تھا۔ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ نے مختلف کسانوں کو مینج کر کے، جو راوی کنارے جن کی زمینیں تھیں ان کو مینج کر کے درخواستیں دی تھی۔ عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے جسٹس، اور اس میں سٹے دے دیا تھا عدالت نے۔ پھر جب پنجاب حکومت نے سٹے ختم کرنے کے لیے عدالت سے کہا تھا تو 5 لاکھ روپے پنجاب حکومت کو جرمانہ بھی ہوا تھا۔ یہ جو کیس ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں، اور آج حکومت کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے، اور عدالت میں فریقین نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ عدالت کے روبرو عدالتی معاون آمنہ ایڈوکیٹ اور دیگر نے دلائل دیے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ قانون لوکل گورنمنٹ قانون میں مداخلت کے لیے نہیں بنایا گیا، اس قانون کے تحت اتھارٹی کو ہاؤسنگ اسکیم میں بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ راوی اربن پروجیکٹ کو غیر قانونی طور پر حکومت بنا رہی ہے۔ راوی اربن پروجیکٹ میں حکومت نے رولز اور قوانین کو نظر انداز کیا ہے، عدالت اس روڈا قانون کو کالعدم قرار دے۔ اس سے پہلے بھی جو یہ سماعت ہوتی رہی اس میں بھی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی غیر قانونی یا قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، یہ عوام کا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ لاہور میں ایک نیا شہر بسانے کا پروجیکٹ ہے، اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک بزنس ہب بننے جا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے۔ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے جو 2013 میں بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں جب الیکشن ہوا اس میں جو بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے تو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو یہ جو 2013 کا ایکٹ تھا مسلم لیگ نون کا بلدیاتی ایکٹ، اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے۔ پھر پہلے ان کو اختیارات نہیں مل رہے تھے، پھر ان کو اختیارات ملے تو انہیں عدالت کی کارروائی ہوئی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ پھر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے جو میئر لاہور ہیں، میئر فیصل آباد ہیں، میئر سیالکوٹ ہیں، کیونکہ وہ سارے مسلم لیگ نون کے تھے، انہوں نے ایک درخواست دی۔ جب یہ بحال ہو گئے، بحال تو ہوئے لیکن ان کا 2 سال سے زائد کا جو عرصہ تھا جو اس میں سے جو منسوخ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے وہ تو نکل گیا تھا۔ 31 دسمبر تک ان کا جو ٹینیور ہے وہ مکمل ہو جانا ہے۔ تو جب یہ بحال ہو گئے، ان کو اختیارات مل گئے اور یہ اپنے عہدوں پر براجمان ہو گئے، تو پھر ان کی ایک بڑی معصومانہ خواہش تھی اور یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی
کہ کیوں نہ ہمارا جو عرصہ، جتنا عرصہ انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، اس کو 31 دسمبر کے بعد تک جو ہے وہ اس کا حصہ تصور کیا جائے، اور ہمارا جو ٹینیور ہے وہ 31 دسمبر 2021 تک ختم نہ ہو، وہ بلکہ 2024 تک جانا چاہیے۔ یہ درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑے اہم سوالات اٹھائے۔ جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں سماعت تھی، جو اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے بھی اس میں اپنا موقف آیا تھا، اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے انہوں نے بھی اپنا موقف دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بلدیاتی اداروں کی معطلی کے عرصہ، کہ کتنے عرصہ جو معطلی ہے اس عرصہ کو کیا آگے کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا، اس پر قانونی نقطے پر آج فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے لارڈ میئر لاہور اور باقیوں کی درخواستوں پر 16 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالتی تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا کہ بلدیاتی نمائندوں نے 1 جنوری 2017 کو پہلا اجلاس کیا تھا۔ بلدیاتی نظام کا عرصہ 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے عرصہ کا ذکر بلدیاتی ایکٹ کی دفعہ 30 میں موجود ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ 5 سالہ عرصہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے جس دن بلدیاتی نمائندوں نے پہلا اجلاس کیا اس دن سے عرصہ شمار ہوگا۔ بلدیاتی اداروں کا عرصہ 5 سال سے کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ بلدیاتی ایکٹ 2013 کی دفعہ 126 میں حکومت کو بلدیاتی حکومت کی تحلیل کا اختیار ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی منتخب بلدیاتی ادارے جنوری 2022 تک برقرار رہنے کا ذکر موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی بلدیاتی اداروں کو قانون کے مطابق ان کا عرصہ مکمل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق بلدیاتی نمائندوں کے اجلاس سے بلدیاتی اداروں کا عرصہ شمار کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق جو فیصلہ آنے کے بعد درخواست گزار معطلی کے لیے یہ جو معاملہ ہے معطلی کا، کہ جب سپریم کورٹ میں یہ مان چکے ہیں کہ ان کا جو عرصہ ہے وہ 30 دسمبر 2021 تک ہے، تو اب عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق فیصلہ آنے کے بعد درخواست گزار مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ معطلی کے عرصہ کو شامل کرنے کا یو ٹرن نہیں لے سکتے، ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی، جب قانون میں خود انہوں نے یہ چیز رکھی تھی کہ اگر حکومت چاہے گی تو وہ معطل کر دے گی بلدیاتی اداروں کو، جتنے عرصہ کے لیے بھی وہ معطل رکھے۔ لیکن جب قانون میں حکومت کے پاس یہ اختیار تھا اور حکومت نے ان کو معطل رکھا تو اس عرصے کو نئے سرے سے نہیں شروع کیا جا سکتا۔ ان کا عرصہ وہی ہے جس دن پہلا اجلاس ہوا، وہاں تب سے لے کے 5 سال پورے کرنے ہیں، اور ان کا عرصہ پورا ہو جائے گا 30 دسمبر 2021 کو، اور ان کو مزید موقع نہیں دیا جا سکتا۔ اور آج ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ مسلم لیگ نون کو یہ لگتا تھا کہ شاید 2-2.5 سال مزید ان کو مل جائیں گے کیونکہ انہی کے میئر ہیں ہر بڑے شہر میں، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا لاہور ہائی کورٹ نے اور ان کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔